آج 2008 کے شہیدوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، شیخ عبدالعزیز کی شہادت کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آج 8 سال مکمل ہو رہے ہیں اور جہاں تک آج کے حالات کا تعلق ہے، آج برابر وہی تسلسل جاری ہے۔ 2008 میں، 2010 میں، 1990 میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے جموں کشمیر کے عوام اپنے پیدائشی حق خود ارادیت کی تحریک لڑ رہے ہیں، اور آج ایک بار پھر ہم اس فیصلہ کن مرحلے پر آ چکے ہیں جہاں پہ جموں کشمیر کے لوگ اور یہاں کے نوجوان یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے بنیادی مسئلے کو حل کیا جائے، یہاں کے عوام کی رائے کے مطابق، یہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کل جو ہم نے بھارت کی پارلیمنٹ میں دیکھا، ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب تک کشمیر کے بنیادی مسئلے کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا، کشمیر کا مسئلہ کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان اور نوکریوں اور سبسڈیوں اور لیپ ٹاپ اور باقی آلات دینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں، جو کشمیر کے حوالے سے انڈین لیڈرشپ نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا ہے کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا، ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے گا، اور وہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہے کہ یہاں کے عوام کی آواز کو، یہاں کے عوام کے رائٹس کو حکومت ہندوستان ریکگنائز کرے اور اس بات کو مانے، اس بات کو تسلیم کرے کہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی داخلی یا انٹرنل پرابلم نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے، اور اس پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں جہاں ہندوستان ایک فریق ہے، جہاں پاکستان ایک فریق ہے، اس کے سب سے اہم فریق اور سب سے اہم پارٹی جو ہیں وہ جموں کشمیر کے عوام ہیں، وہ عوام جو جموں میں، کشمیر میں، لداخ میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں رہتے ہیں۔ اور جب تک ان عوام کو انوالو نہیں کیا جائے گا، جب تک یہاں کے لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے برعکس جب تک کشمیر کے مسئلے کو کبھی اکنامک، کبھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو، کبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا، 2008 میں ہم نے دیکھا، 2010 میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک اجلاس ہوئے، پارلیمنٹ کمیٹیز بنائی گئیں، وہ کشمیر بھی آئے، لیکن کیا ہوا؟ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہو گیا، کشمیریوں کے ساتھ بار بار کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حالات ٹھیک ہوں گے، ہم کشمیر کے ساتھ بات کریں گے، کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے۔ ہم یہ بات بالکل ببانگ دہل کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کشمیر کے عوام کے ساتھ، یہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت کی بنیاد پر جب تک اپنا حق نہیں دیا جاتا، ہماری پرامن جدوجہد جاری رہے گی، ہماری پرامن جدوجہد ساری رہے گی۔ کہ متحدہ قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 13 اور 14 اگست کو ہم نے ریفرینڈم مارچ کا اعلان کیا ہے۔ 13 سے ہی جموں کشمیر میں خاص کر وادی کے تمام اطراف و اکناف سے لوگ نکلیں گے اور لال چوک کی طرف رخ کریں گے۔ 13 اور 14 کو ہم نے ریفرینڈم ریلی اور ریفرینڈم مارچ کا اعلان کیا ہے۔ وہاں پہ ہم اس بات کا تجدید عہد کریں گے کہ جب تک کشمیر کے مسئلے کو یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، جب تک یہاں پہ ظلم ختم نہیں کیا جا سکتا، جب تک کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ختم نہیں ہوگی، ہماری پرامن جدوجہد جاری اور ساری رہے گی۔ ہم کیا چاہتے ہیں، چھین کے لیں گے۔